احترام مصلیان کرام، سب سے پہلے تو ہم شکر ادا کریں اس رب کریم کا جس نے ہمیں اپنے مقدس گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور ایک اہم عبادت کی ادائیگی کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمایا۔ حمد و صلوات کے بعد قرآن کریم کی جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے قارون کے بارے میں بتایا ہے کہ قارون کون تھا اور اس کا کردار کیا تھا اور وہ ناشائستہ اقوال و افعال کیا تھے جو اس سے صادر ہوتے تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سب کچھ ہماری عبرت کے لیے بیان فرمایا ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ دراصل اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو کسی نعمت سے نواز دیتا ہے، وہ کسی بھی نوعیت کی ہو، کسی بھی طرح کی ہو، مال و دولت ہو یا صحت تندرستی ہو یا شہرت ہو یا کوئی عہدہ اور منصب ہو، جب اللہ تبارک و تعالی انسان کو کسی نعمت سے نواز دیتا ہے تو پھر اس انسان کے اندر ایک عجیب سی بڑائی پیدا ہو جاتی ہے۔ عجب، غرور، کبر، بڑائی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، اپنے آپ کو اپنی ہی نظروں میں بڑا قابل سمجھنے لگتا ہے کہ میں تو بڑا قابل آدمی ہوں، میرے اندر بڑی قابلیت ہے، اسی قابلیت کے نتیجے میں نے یہ سب کچھ حاصل کیا ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے مال دے دیا ہے، دولت مند بنا دیا ہے، مالدار بنا دیا ہے، بہت کچھ اس کو دے دیا ہے، تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ سب کچھ مجھے میرے رب نے دیا ہے، میرے اللہ نے دیا ہے، اس میں میری قابلیت کو، میری عقل مندی کو کوئی دخل نہیں ہے۔ نہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی عقل مندی سے، دانش مندی سے اور اپنی جو ہے منصوبہ بندی سے حاصل کیا ہے، پلاننگ سے حاصل کیا ہے، یہ سب میری قابلیت کا نتیجہ ہے، میں اس کا مستحق ہوں، میں اس کا حقدار ہوں کیونکہ میرے اندر اتنی قابلیت ہے۔ میرے بھائیوں، قارون کے اندر سب سے بڑی کمی جو تھی وہ یہی تھی، اللہ نے اس کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، اس کو بڑا مالدار دولت مند بنایا تھا، لیکن اس کے اندر جو خرابی پیدا ہوئی، وہ سب سے بڑی خرابی یہی پیدا ہوئی کہ اس نے اس دولت کو، اس مالداری کو اور ان تمام خزانوں کو، تمام نعمتوں کو اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھ لیا تھا، اور اس نے اپنے آپ کو اتنا قابل سمجھ لیا تھا کہ میں اس قابلیت کی بنا پر ان تمام چیزوں کا مستحق ہوں، اور اللہ کا ذمہ ہے کہ مجھے یہ ساری چیزیں عطا کرے، میں اللہ کی نظروں میں بڑا اچھا انسان ہوں، اللہ مجھ سے خوش ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں پیدا ہو گئی تھی اور اس کو اپنی دولت پر بڑا غرہ پیدا ہو گیا تھا، گھمنڈ اور تکبر پیدا ہو گیا تھا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قارون جو تھا
وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ فبغى علیہم، جب اللہ نے اسے نواز دیا، اسے دولت مند بنا دیا، اور اس کے بعد بہت سارے خزانے ہو گئے، تو وہ کمزوروں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر ظلم کرنے لگا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اللہ فرما رہے کہ ہم نے اس کو اتنی دولت دی تھی، اتنا مال دیا تھا، اتنے خزانوں کا اس کو مالک بنا دیا تھا کہ اس کے خزانوں کی چابی اٹھانے کے لیے بہت سارے طاقتور مضبوط افراد کی ضرورت ہوتی تھی۔ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، یعنی بہت سارے طاقتور مرد مل کر اس کے خزانوں کی صرف چابیاں اٹھا سکتے تھے، بمشکل، بالعصبہ، بمشکل صرف چابیاں اٹھا سکتے تھے، اتنا مالدار تھا۔ اذ قال له قومه لا تفرح، اور اللہ فرما رہے کہ جب اس کی قوم نے اس کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے اللہ نے تجھے نواز دیا ہے، تجھے اتنے سارے خزانوں کا مالک بنا دیا ہے، تجھے اتنا دولت مند اور مالدار بنا دیا ہے، تو ان نعمتوں پر اور اس مالداری پر، اس دولت پر، ان خزانوں پر اترا مت، لا تفرح۔ کیوں؟ ان اللہ لا يحب الفرحین، کیونکہ اترانے والے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، اللہ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا ہے۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور لوگوں نے اس کو سمجھایا، علماء نے اس کو سمجھایا، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ جو تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کی بھی طلب کر، یعنی اس سے کچھ ایسے کام کر جو آخرت میں تیرے کام آئے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور اس سے اپنا دنیا کا حصہ بھی مت بھول، یعنی دنیا میں بھی اس سے فائدہ اٹھا، حلال نعمتوں کو استعمال کر، جائز چیزوں سے فائدہ اٹھا، جائز طریقے پر۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور اس کو یہ بھی سمجھایا کہ جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، حسن سلوک کیا ہے، اور تیرے اوپر اتنے سارے انعامات کیے ہیں، تو بھی احسان کا معاملہ کر، تو بھی غریبوں کا خیال رکھ، تو بھی مسکینوں کا خیال رکھ، اور جس کا تجھ پر حق ہے ان تمام حقداروں کا خیال رکھ، ان کا حق ادا کر۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور اس کو سمجھایا کہ دیکھ زمین کے اندر فساد کا خواہش مند مت بن، زمین میں فساد پھیلانے کی خواہش مت رکھ۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، کیوں؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فسادیوں کو بھی پسند نہیں کرتا ہے، فساد پھیلانے والوں سے بھی محبت نہیں رکھتا ہے۔ ہارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور اللہ نے اس کو بڑی اچھی آواز عطا فرمائی تھی، خوش آواز تھا، اس کی آواز بڑی پیاری تھی، دلکش تھی۔ تورات کو جب پڑھتا تھا بڑی خوش الحانی کے ساتھ پڑھتا تھا، بڑی اچھی آواز میں پڑھتا تھا، اسی لیے لوگ اسے منور کہتے تھے۔ لیکن اس کی بدنصیبی یہ تھی کہ وہ مومن نہیں تھا، منافق تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی تورات کو پڑھتا تھا، اچھی آواز تھی، اچھی آواز میں تورات کو پڑھتا تھا، اس کی تلاوت کرتا تھا، لوگوں کو اچھی لگتی تھی، لیکن اس کے دل میں تورات پر ایمان نہیں تھا، منافق تھا، بس پڑھتا تھا ظاہراً، اس پر یقین نہیں تھا، اور مالدار اتنا تھا۔ لکھا ہے مورخین نے، اتنا مالدار تھا کہ اس کے گھر کا جو صحن تھا، آنگن تھا، وہ چاندی کا تھا، اور اس کے گھر کی جو بنیاد تھی، جو دیواریں تھیں، وہ سونے کی تھی۔
اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس آدمی کے گھر کا صحن چاندی کا ہو، دیواریں سونے کی ہوں، بنیادیں سونے کی ہوں، وہ کتنا مالدار ہوگا، کتنا بڑا دولت مند ہوگا۔ تو اللہ نے اسے اتنا بڑا دولت مند بنایا تھا۔ اور اس کو اللہ نے بہت سارے خزانے عطا فرمائے تھے، بہت سارے خزانوں کا مالک بنا دیا تھا۔ ابھی میں نے بتایا کہ اتنے خزانے اس کے پاس تھے کہ ان کی صرف چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی جماعت مقرر تھی، اور بہت سارے قوی اور طاقتور مرد صرف چابی اٹھانے پر مقرر تھے، اور وہ بھی ان چابیوں کو بمشکل اٹھا پاتے تھے، اتنی چابیاں تھیں۔ بہت سارے خزانے تھے اور ہر خزانے کی ایک الگ چابی تھی، اور اس چابی کا سائز بھی لکھا ہے کہ وہ ایک بالشت کی تقریباً ایک چابی، اتنا بڑا سائز اس کا ہوتا تھا، ایک بالشت لمبی۔ اور جب وہ کہیں سفر میں جاتا تھا تو 60 خچروں پر، کتنے خچروں پر؟ 60 خچروں پر اس کے خزانے نہیں لادے جاتے تھے، خزانوں کی صرف چابیاں لادی جاتی تھیں۔ اس قدر چابیاں تھیں، اس قدر خزانے تھے، ہر خزانے کی ایک چابی، اور ساری چابیاں مل کر اتنی ہو جاتی تھی کہ 60 خچروں پر ان کو لادا جاتا تھا، اور وہ سفر میں اس کی سواری کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، 60 خچر اس کی چابیوں کو لے کر۔ اور اس کو اس دولت پر، اس مالداری پر بڑا غرہ تھا، گھمنڈ پیدا ہو گیا تھا، تکبر آ گیا تھا اس کے اندر، اس لیے وہ قوم کے اندر نمایاں نظر آتا تھا اور نمایاں نظر آنے کی کوشش کرتا تھا۔ چنانچہ قوم کے اندر جس لباس کا دستور تھا، رواج تھا، وہ اس لباس سے کچھ لمبا لباس بنوایا کرتا تھا، لکھا ایک بالشت لمبا، اوروں سے اس کا لباس جو ہوتا تھا وہ ایک بالشت لمبا ہوا کرتا تھا، تاکہ وہ نمایاں نظر آئے پوری قوم میں، اس کی مالداری نمایاں نظر آئے، اس کی دولت مندی وہ نمایاں نظر آئے کہ بھئی یہ آدمی بڑا مالدار ہے، بڑا دولت مند ہے، اس کو اللہ نے بڑا آدمی بنایا ہے، بہت خزانے اس کے پاس موجود ہیں۔ تو اس کے اندر غرور پیدا ہو گیا تھا، تکبر پیدا ہو گیا تھا۔ تو علماء نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو ایسا مت کرو، ٹھیک ہے اللہ نے تمہیں نوازا ہے تو تم جائز طریقے پر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو دنیاوی اعتبار سے، یعنی اچھا کھا سکتے ہو، اچھا پہن سکتے ہو اور اچھا پی سکتے ہو، اس سے ہم منع نہیں کرتے ہیں۔ دراصل علماء نے اس کو ان چیزوں کی طرف بھی اس لیے متوجہ کیا کیونکہ وہ صرف اور صرف دولت کو بڑھانے کے چکر میں رہا کرتا تھا، ہر وقت 2 کے 4 کے پھیر میں رہتا تھا، 99 کے پھیر میں رہتا تھا ہر وقت۔ اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے، جس آدمی کے اندر مال کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، مالدار بننے کی طلب پیدا ہو جاتی ہے، وہ صحیح سے کھا بھی نہیں پاتا ہے، صحیح سے پہن بھی نہیں پاتا ہے، بس وہ تو ہر وقت اس فکر میں مبتلا رہتا ہے کہ کسی طرح میرے مال میں اضافہ ہو جائے، میرے پاس 1 گھر ہے 2 ہو جائے، 2 ہو گئے تو پھر 3 کی فکر میں لگ جاتا ہے، 3 ہو جاتے ہیں تو 4 کی فکر میں لگ جاتا ہے، میرے پاس اتنی دکانیں ہو جائیں، اتنے مکان ہو جائے، اتنا بینک بیلنس ہو جائے، فلاں گاڑی ہو میرے پاس، یعنی وہ بس زیادہ کے چکر میں رہتا ہے، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کر پاتا۔ تو قارون بھی انہی لوگوں میں سے تھا، اس لیے علماء نے اس کو سمجھایا کہ اپنے اوپر خرچ کر لے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز چیزوں کو استعمال کرو، حلال چیزوں کو استعمال کرو، ان سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن جائز طریقے پر، حلال طریقے پر۔ وہ ہر وقت بس ڈبل کرنے کے چکر میں رہتا تھا۔ لعلہ کان مستغرق الہم فی طلب الدنیا، ہر وقت دنیا کی طلب میں رہتا تھا، اسی غم میں مبتلا رہتا تھا۔ لأجل ذلك ما كان يتفرغ للتنعم والالتزاز، یعنی اتنی فکر تھی اس کو مال کو بڑھانے کی، اپنے خزانوں کو بڑھانے کی، کہ اس کو جو ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی۔ اس لیے علماء نے اس کو
ادھر بھی متوجہ کیا کہ کم از کم اپنے اوپر خرچ کر لے، اپنی اولاد کے اوپر خرچ کر لے، اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کر لے۔ آدمی یہ مال کی خواہش، مالدار بننے کی خواہش آدمی کو بخیل بھی بنا دیتی ہے، وہ اپنی اولاد پر خرچ نہیں کر پاتا، روز روز اس سے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ گھر والے اگر کسی چیز کی فرمائش کرتے ہیں، کوئی ضرورت اس کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ لڑنے لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ایک مقصد ہے، ایک مشن ہے کہ مجھے یہ چیز حاصل کرنی ہے، اور گھر والے جب خرچ کرا دیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس چیز کے حاصل کرنے میں تاخیر ہو جائے گی، وہ بہت جلدی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی فکر میں رہتا ہے۔ اس لیے گھر والوں سے اس کی اس بات پر لڑائیاں بھی ہوتی ہیں کہ تم اتنا خرچ کرا دیتے ہو، مکان کیسے بنے گا، دکان کیسے بنے گی، فلاں چیز کیسے آئے گی، ہم مالدار کیسے بنیں گے، محلے میں ہمارا نام کیسا ہوگا، شادی میں اتنا پیسہ خرچ کرنا ہے وہ کہاں سے آئے گا۔ تو کئی بار مالدار بننے کی خواہش، نام نمود کی خواہش، شہرت کی خواہش، یہ ساری چیزیں انسان کو بخیل بھی بنا دیتی ہے۔ وہ نہ اپنی ذات پر خرچ کر سکتا ہے، نہ اپنی اولاد پر خرچ کر سکتا ہے، نہ گھر والوں پر خرچ کرنے کی اس کے اندر ہمت رہتی ہے۔ تو یہی حال قارون کا بھی تھا۔ تو علماء نے فرمایا خرچ کر، کوئی بات نہیں ہے، لیکن آخرت کو مت بھول۔ اللہ نے جو تجھے مال دیا ہے، جن نعمتوں سے تجھے نوازا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کر اور ان کو غنیمت سمجھ اور اس سے آخرت کی تیاری کر۔ اپنے آپ کو بھی مت بھول، غربا کو بھی مت بھول، اپنے رب کو بھی مت بھول۔ عام طور پر جب انسان کے پاس مال آ جاتا ہے، دولت آ جاتی ہے، اس کی شہرت ہو جاتی ہے تو وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ تو اس کو سمجھایا گیا اپنے رب کو بھی مت بھول، اپنے آپ کو بھی مت بھول۔ اس دنیا سے اپنا حصہ بھی حاصل کر لے۔ میرے بھائیوں، ایک بات اور جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس اگر مال ہو، دولت ہو، اور اس نے اس کو جمع کیا، محفوظ رکھا، حفاظت سے رکھا اور مر گیا، تو اس مال سے، اس دولت سے اس نے اپنا حصہ حاصل نہیں کیا۔ حالانکہ اسی نے کمایا، اسی نے جمع کیا اور پوری زندگی اس کی فکر میں گزار دی، لیکن اس نے اس دولت سے، اس مال سے اپنا حصہ بھی حاصل نہیں کیا، وہ اپنے آپ کو ہی بھول گیا۔ ہاں، جس نے اس مال کو اللہ کی راہ میں بھی خرچ کیا، غربا پر بھی خرچ کیا، اس مال میں جو اللہ کا حق تھا وہ بھی حق ادا کیا، جو غربا کا حق تھا وہ حق بھی ادا کیا، جو گھر والوں کا حق تھا ان کا بھی حق ادا کیا، اور جتنے بھی لوگوں کے حقوق اس مال کے اندر تھے ان تمام کے حقوق اس نے ادا کیے، تب سمجھا جائے گا کہ اس نے اس مال سے اپنا حصہ لے لیا۔ اور اگر اس نے اس مال سے حق والوں کے حق ادا نہیں کیے، زکوٰۃ واجب تھی، زکوٰۃ ادا نہیں کی، اپنے گھر والوں کے جو حقوق تھے وہ حقوق ادا نہیں کیے، غربا کے، دیکھیے مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی بہت سارے غربا کے حقوق ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی اب سارا مال ہمارا ہے، نہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی سارا مال ہمارا نہیں ہے، اب بھی اس کے اندر غربا کے حق ہیں۔ جب تک ہم وہ حقوق ادا نہیں کریں گے، جب تک وہ مال ہمارا نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال اگر اس نے تمام لوگوں کے حقوق ادا کیے تو اس نے اس مال سے اپنا حصہ لے لیا، اور وہ حصہ اس آخرت میں اس کے کام آئے گا۔ اور اگر اس نے حقوق ادا نہیں کیے تو پھر اس نے اس مال سے اپنا حصہ بھی نہیں لیا، سارا چھوڑ کر مر گیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، پوری زندگی کی محنت بیکار گئی۔ جیسے کوئی شخص ملک سے باہر دور دراز کسی ملک میں روزی روٹی کی تلاش میں جائے، معاش کی طلب میں جائے، اور وہاں رہ کر خوب پیسہ کمائے، خوب محنت کرے، دن رات ایک کر کے کچھ پیسہ جمع کرے، اور پھر جب آنے کا وقت ہو اس مال سے وہاں پر ایک خوبصورت سا مکان بنائے، کچھ تو مکان میں لگا دے
اور جو بچے اس کو وہیں پر دفن کر کے یا کسی الماری کے اندر سیف کر کے واپس اپنے وطن آ جائے خالی ہاتھ، تو اس کا وہاں رہنا اس کے کچھ کام آیا؟ اس نے وہاں رہ کر جو دن رات محنت کی اس سے اس کو کچھ حاصل ہوا؟ بھئی بتاؤ، کچھ حاصل ہوا؟ وہ تو وہیں اس سے کچھ ایک مکان بنا کر اور باقی مال کو وہیں رکھ کر آ گیا واپس، نہ اس کو اب وہاں جانا ہے، نہ اس سے اب اس کا کوئی مطلب ہے۔ تو دنیا میں میرے بھائیوں یہی حال ہے اس شخص کا جو دنیا میں رہ کر خوب مال و دولت کمائے، خوب مال جمع کرے، خوب مکانات بنا لے اور دنیا بھر کا ساز و سامان جمع کر لے، لیکن اللہ کے لیے کبھی کچھ خرچ نہ کرے، ایسے ہی اسے چھوڑ کر مر جائے، تو بالکل یہ اسی شخص کی طرح ہے جو دوسرے ملک میں جا کر کما کر وہیں چھوڑ کر آ گیا، اس کو اس مال سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ تو میرے بھائیوں اسی طرح اگر ہم نے دنیا میں رہ کر مال کمایا، جمع کیا، پراپرٹی بنائی اور دنیا بھر کا ساز و سامان بنایا اور چھوڑ کر مر گئے، کبھی آخرت کے لیے اس میں سے خرچ نہیں کیا، تو وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اس مکان میں جو رہے گا، جو اس مکان میں داخل ہوگا، وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ اسی طرح جب آدمی مر جاتا ہے اس کے بعد اس کے بنائے ہوئے مکانات، اس کی بنائی ہوئی پراپرٹی، جائیداد، دکانیں، بینک بیلنس، گاڑیاں، سب کچھ جو مکان میں رہ جاتی ہے اس کی اولاد ان کے کام آتا ہے، اس کے کوئی کام کا نہیں۔ اس لیے انسان کے پاس موت سے پہلے موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے اپنا حصہ لے لے۔ مرنے کے بعد کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کی اولاد اس کا حصہ اسے پہنچا دے گی، کوئی گارنٹی نہیں ہے اس بات کی۔ مرنے سے پہلے اگر ہمیں اللہ نے نوازا ہے، ہمیں دولت دی ہے، مال دیا ہے، تو مرنے سے پہلے اس میں سے ہمیں اپنا حصہ لینا ہے، اگر ہم سمجھدار ہیں۔ اور اگر ہمارے پاس سمجھداری نہیں ہے، ہم بالکل بے وقوف ہیں، پاگل ہیں، تو کوئی بات نہیں، سارا چھوڑ کر مر جائے، ہمارے کسی کام کا نہیں۔ تو بہرحال قارون کو یہ بات سمجھائی گئی کہ جن کے حقوق ہیں اس مال کے اندر، ان حقوق کو ادا کر، اور وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر فساد مت پھیلا، اس فساد کو چھوڑ دے، فتنے کو چھوڑ دے، گناہوں کو چھوڑ دے، اور اللہ کی مخلوق کو ستانا چھوڑ دے۔ اور سب سے بڑا فساد تو گناہ ہے، دنیا کے اندر سب سے بڑا فساد اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کی نافرمانی ہے، وہ گناہ ہے، گناہ سے بڑا فساد کوئی نہیں ہے۔ اور ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا ہے، پسند نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں جب اس کو یہ بات سمجھائی گئی تو قارون نے کیا جواب دیا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ میرے پاس تو جو بھی کچھ ہے، میرے پاس جو بھی کچھ ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ میری عقل مندی کی وجہ سے آیا ہے، میری قابلیت کی وجہ سے آیا ہے، میری صلاحیت کی وجہ سے آیا ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، اللہ کا میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، میں تو اس چیز کا مستحق تھا، اللہ کا ذمہ تھا کہ وہ مجھے یہ ساری چیزیں دے۔ نعوذ باللہ، اس نے یہ کہا، ان ساری چیزوں کو میں نے اپنی عقل مندی، دانش مندی سے اور اپنی پلاننگ سے، اچھی منصوبہ بندی سے میں نے حاصل کیا ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، کسی کا کوئی احسان نہیں ہے۔ اور وہ یہ، اس کا خیال یہ بھی تھا کہ ان تمام اقوال اور افعال کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے خوش بھی ہے، اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہے، اللہ تو مجھ سے خوش ہے، اللہ مجھے پسند کرتا ہے، میں تو اللہ کا اچھا بندہ ہوں، ایک اچھا انسان ہوں اللہ کی نظروں میں، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور دلیل یہ دیتا تھا کہ اگر اللہ مجھ سے ناراض ہوتا، اللہ کی نظروں میں میں اچھا انسان نہ ہوتا، تو پھر یہ ساری چیزیں اللہ مجھے کیوں دیتا؟ یہ دلیل تھی اس کی۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دلیل کو رد کیا ہے کہ کسی کا مالدار ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ میں اس سے راضی ہوں، میں اس سے خوش ہوں۔ اس سے بڑے بڑے مالدار گزرے ہیں دنیا کے اندر، بڑے بڑے خوشحال لوگ گزرے ہیں، بڑے بڑے دولت مند گزرے ہیں، لیکن میں نے ان سب کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا جب انہوں نے میری نعمتوں پر میرا شکر ادا نہیں کیا، میری نافرمانی کی، تو میں نے ان سب کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ اس کی تو حیثیت کیا ہے؟ اور اللہ نے اس غلط فہمی کو جگہ جگہ پر دور کیا ہے
کہ یہ مت سمجھ لینا اگر کوئی دولت مند ہے، کسی کو اللہ نے مال دیا ہے، بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، بہت سارے مال و اسباب سے اسے نوازا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہرگز نہیں ہو سکتی کہ اللہ اس سے خوش ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کسی کافر کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ ہوتی۔ کافروں سے اللہ خوش ہے یا ناراض ہے؟ کافروں کو اللہ پسند کرتا ہے یا ناپسند کرتا ہے؟ لیکن پھر بھی ان کے پاس ایمان والوں سے کہیں زیادہ دولت ہے، وہ ایمان والوں سے کہیں زیادہ خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو کسی کا مالدار ہونا، کسی کا نعمتوں میں ہونا، خوشحال ہونا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کا اللہ اس سے خوش ہے۔ بہرحال قارون کا خیال یہ تھا کہ میں ان تمام چیزوں کا مستحق ہوں، میری صلاحیت کی بنیاد پر مجھے یہ ساری چیزیں ملی ہیں، اور میرے اللہ بھی مجھ سے خوش ہے، میرا اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر دنیا میں کوئی شخص اس طرح کے خیالات رکھتا ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے ذہن میں انسان کی آ جاتی ہے، کیونکہ جب مال آ جاتا ہے نا تو انسان کا ذہن خراب ہو جاتا ہے، کام نہیں کرتا صحیح سے، اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، فتور آ جاتا ہے اس کے اندر، اس کے دماغ میں غلط باتیں چلنے لگتی ہیں، صحیح باتیں ساری کی ساری اس کے ذہن سے نکل جاتی ہیں، اور پھر صحیح باتیں اس کی سمجھ میں آتی بھی نہیں ہے جب وہ مالدار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کی ذہنیت یہ ہے کہ میں نے اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں حاصل کی ہیں، میں نے اپنی قابلیت کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں حاصل کی ہیں، میں نے محنت کی ہے، ہوتا ہے دوسروں کو کبھی کبھی آدمی تانے دینے لگتا ہے، دیکھو فلاں بھی میرے ساتھ آیا تھا، جب میں دلی میں آیا فلاں بھی ہمارے ساتھ ہی آیا تھا، لیکن اس کو دیکھ لو کہاں ہے اور ہمیں دیکھ لو ہم کہاں ہیں، اس کو دیکھ لو کہاں ہے، کرائے پر رہ رہا ہے آج بھی، 50 سال ہو گئے، اور ہمیں دیکھو ماشاءاللہ ہر بچے کا الگ مکان ہے۔ ارے بھائی اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، تیرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ یہ میرا کمال ہے، اسی لیے تیری زبان سے یہ بات نکل رہی ہے۔ اگر تیرے دل میں یہ بات ہوتی کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہے، اپنے فضل سے دیا ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر تمہارے ذہن میں یہ ہوتی تو کبھی تمہاری زبان سے یہ نہیں نکلتا کہ اس کو دیکھ لو اور مجھے دیکھ لو، میں کہاں ہوں اور وہ کہاں ہے۔ تمہارے دماغ میں فتور آ گیا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، اس لیے تم یہ بات کر رہے ہو۔ میں نے محنت کی، فلاں نے محنت نہیں کی، میں نے جمع کیا، فلاں نے کمایا اور اڑایا، ایسا ہوا ویسا ہوا، یہ ساری چیزیں یہ شیطان دماغ میں ڈالتا ہے، اور یہ سب کی سب چیزیں اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں یہ ساری باتیں۔ اس لیے ایسی باتوں سے انسان کو ہمیشہ پرہیز رکھنا چاہیے، کبھی اپنی زبان سے ایسی بات نہیں نکالنی چاہیے۔ اللہ نے اگر دے دیا ہے تو اس پر اس کا شکر ادا کریں، اور اس میں سے اپنا حصہ نہ بھولیں۔ میں نے ابھی بتایا نا، اپنا حصہ لینا نہ بھولے، اور ہمارا حصہ کون سا ہے؟ جو ہم اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں پر، اللہ کی مخلوق پر، اللہ کے گھروں پر اور اللہ کے کاموں پر خرچ کر دیں گے، وہ ہمارا حصہ ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ نے دے دیا ہے تو اس میں سے اپنا حصہ لینا نہ بھولے، نہیں تو پچھتانا پڑے گا آخرت میں کہ اتنا کمایا، اتنی محنت کی، سب کچھ کیا، اور ہم نے اپنا ہی حصہ نہیں لیا۔ اس لیے اپنا حصہ لینا نہ بھولے، اس میں سے خوب خرچ کرے اللہ کے لیے اگر اللہ نے دیا ہے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ مال خرچ کرنے سے کبھی مال میں کمی نہیں آتی، یعنی اچھے کاموں پر خرچ کرنے سے، دینی اور ملی کاموں پر خرچ کرنے سے، اللہ کے کمزور ضرورت مند بندوں پر خرچ کرنے سے، اللہ کے گھروں کی ضرورتوں پر خرچ کرنے سے کبھی مال میں کمی نہیں آتی ہے، بلکہ مال میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ یہ یقین ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے، اور یہ یقین پختہ ہونا چاہیے ہمارے دلوں کے اندر، تاکہ ہم دل کھول کر خرچ کر سکیں۔ جب بھی کوئی اللہ کے گھر کا یا دین کا کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی ضرورت، کوئی بھی تقاضا ہمارے سامنے آئے تو ہم دل کھول کر خرچ کر سکیں۔ اس لیے دل کے اندر یہ بات بٹھا لیجئے، ایک بات تو یہ بٹھا لیجئے کہ ہمارے پاس جو بھی کچھ ہے اس میں ہماری قابلیت کو، ہماری صلاحیت کو کوئی دخل نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی عطا ہے، اللہ کا فضل ہے، اس نے اپنی مرضی سے ہمیں دیا ہے۔
دوسری چیز یہ بٹھا لیجئے کہ اگر ہم اس مال کو اللہ کی راہ میں اللہ کی مرضی کے لیے خرچ کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں گے، تو اس میں کبھی کمی نہیں آئے گی بلکہ یہ اور بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ دونوں باتیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اس کے بعد دل کھول کر آپ خرچ کیجئے دین کے تقاضوں پر، اللہ کے گھر کے تقاضوں پر، تو انشاءاللہ کبھی مال میں کمی نہیں آئے گی، کبھی غربت نہیں آئے گی، کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گی۔